آج 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 26ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کے آغاز میں عقیدہ توحید بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لهم شرک فی السماوات ایتونی بکتاب من قبل هذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین۔ اے پیغمبر علیہ السلام، آپ کہیں جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انہوں نے اگر کوئی زمین کا کچھ حصہ بھی پیدا کیا ہے تو مجھے دکھاؤ، یا ان کی آسمانوں کی تخلیق میں بنانے میں کوئی شراکت داری ہے تو دکھاؤ مجھے۔ کیا زمین کا ایک ٹکڑا بھی انہوں نے بنایا، یا آسمان کا ایک حصہ بھی انہوں نے اللہ کے ساتھ مل کر بنایا؟ تو بتاؤ کہ یہ حصہ جناب فلاں پیر صاحب نے بنایا؟ نہیں۔ ایتونی بکتاب من قبل ھذا، لاؤ اس سے پہلے کوئی ایسی لکھی ہوئی چیز لے کر آؤ جس میں موجود ہو، یا کوئی علمی بات لے کر ہمارے سامنے آؤ اگر تم سچے ہو تو۔ ایسا نہیں ہے، آسمان فقط اللہ نے بنائے، زمین فقط اللہ تعالیٰ نے بنائے، کوئی اس میں شریک نہیں۔ تو جب کوئی شریک نہیں ہے تو پھر عبادت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ اس آیت کو اور اگلی آیت کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں، یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے، اس سے بڑا گمراہ کوئی نہیں۔ من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، یہ ان کو پکارتے ہیں جو قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے، قیامت تک ان کی بات کا جواب نہیں دیں گے۔ فوت شدہ بزرگ اللہ کے ولی جب فوت ہو جاتے ہیں نا تو وہ قبر میں سو جاتے ہیں۔ مومن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نم، سو جا، اور اگر برا ہوتا ہے تو اس کو سزا ملتی ہے، عذاب ملتا ہے۔ تو جب وہ سو گئے تو قیامت تک ان کو جواب نہیں دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جواب نہ دینے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو ان کی پکار سے غافل ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ جس طرح آپ کوئی سوئے ہوئے ہوں، کوئی آئے آپ کو دیکھے، سلام کہے، ہلکی سی آواز دے، آپ کو آواز نہ آئے، وہ چلا جائے، آپ صبح اٹھتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے آپ کے آنے کا پتہ نہیں چلا، آپ اس سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، جب لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، تو یہی بزرگ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ ان کے پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ کانوا لہم اعداء، یہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وکانوا بعبادتہم کافرین، اور وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ 6 نمبر آیت، پہلا صفحہ، سورۃ احقاف، 26واں پارہ۔ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے۔ پیچھے آیا کہ وہ پکارتے ہیں، یہاں آیا ہے کہ وہ ان کی عبادت کا انکار کریں۔ یہ نہیں کہا کہ پکار کا انکار، ان کا عمل پکارنا تھا، اور وہ قیامت کو ان کی عبادت کا انکار۔ گویا کہ پکارنا، دعا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ الدعاء هو العبادہ، حدیث ہے، دعا عبادت ہے۔
اور اگر آپ کسی کے واسطے، کسی کے وسیلے، کسی کے طفیل، کسی کے ذریعے سے دعا مانگنا چاہتے ہو تو گویا کہ آپ اس کی عبادت کر رہے ہو، اور عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں، اس وجہ سے درمیان میں کسی کا واسطہ اور وسیلہ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو بڑی تاکید سے حکم دیا، بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تجھے علم ہے تیری ماں نے تمہیں حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كَرْهًا، اس کی والدہ نے اسے اٹھایا اور بہت تکلیف میں اٹھایا۔ اچھا آپ مرد، اگر آپ کو کہا جائے صرف ایک دن اپنے ہاتھ میں یہ ایک اینٹ جو 2.5 کلو کی ہے یہ آپ نے لے کر سارا دن اپنے آپ نے اٹھا کر رکھنا، کیا آپ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے، اکتا جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ نے اگر واش روم جانا ہے تو یہ اینٹ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ ایک دن اینٹ نہیں اٹھا سکتے۔ اور آپ کی ماں نے آپ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں اٹھائے رکھا، کھڑا ہونا بھی مشکل، بیٹھنا بھی مشکل، لیٹنا بھی مشکل، کھانا بھی مشکل، پینا بھی مشکل، چلنا بھی مشکل، حتیٰ کہ سونا بھی مشکل اور قضاء حاجت کے لیے جانا بھی مشکل۔ حملتہ امہ کرہا، اس کی والدہ نے، ہر ایک کی ماں نے اسے بڑی مشقت سے اٹھا کر رکھا۔ ووضعتہ کرہا، اور اس کی تخلیق اور پیدائش بہت مشکل وقت سے ہوئی۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ کوئی 1-2 دن کی بات نہیں، اس کے حمل اور اس کے دودھ پلانے کی مدت 30 مہینے تک رہی۔ 30 مہینے تک ماں نے مشقت، تکلیف، پریشانی اور کتنی آزمائشوں کے ساتھ تمہیں پالا پوسا اور تمہیں جنم دیا، اور اب تیرا حق ہے کہ تو اپنی ماں کا خیال رکھ، اپنے باپ کا خیال رکھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، جو شخص 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے نا، اللہ تعالیٰ اسے اسپیشل ایک دعا سکھا رہے ہیں۔ جو آدمی وبلغ 40 سنہ، جو 40 سال کا ہو جائے، یہ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایسے عروج کی طرف جاتا ہے، 30 سال 35 سال 40 سال فل جوانی، اور 40 سال کے بعد آگے زوال کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ کہتا ہے ربی اوزعنی، یہ دعا یاد کرو۔ ہر شخص، چھوٹے بھی ویسے پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی غلط نہیں ہے، لیکن 40 سال کی عمر پر تو یوں سمجھے جیسے لازم ہی ہے۔ وہ کہے ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اے میرے رب مجھے توفیق عطا کر، میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے میرے اوپر کی، وعلی والدی، اور ان نعمتوں کا بھی میں شکر ادا کروں جو تو نے میرے ماں باپ پر کی، وان اعمل صالحا ترضاه، اے رب مجھے توفیق دے کہ ایسے عمل صالح کروں جن سے تو راضی ہو جائے، واصلح لی فی ذریتی، اے میرے رب میری اولاد کو میرے لیے درست کر دے۔ اب دیکھیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے عمل صالح کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کتنی جامع دعا ہے۔ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو میرے لیے درست کر دے، وہ میری فرما بردار ہو جائے۔ انی تبت الیک، میں تیری طرف واپس لوٹ آیا، وانی من المسلمین، میں تیرا فرما بردار ہو گیا۔ جو شخص یہ دعا کرتا ہے اور اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اپنے والدین کا خدمت گزار ہے، اس کے بارے میں اللہ کا وعدہ ہے اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، اس دعا کرنے والے اور اپنے والدین کے فرما بردار کے ہم تمام نیکیوں کو قبول کر لیتے ہیں، ہمارا وعدہ ہے اس کی نیکی ضائع نہیں جائے گی۔ وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور ہم ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔
فی اصحاب الجنہ، یہ جنتی فرشت میں شامل ہو جاتا ہے۔ وعد الصدق الذی کانوا یوعدون، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یہ کوئی جھوٹا وعدہ نہیں۔ ہر شخص جو 40 سال کی عمر کو ہے، یہ سورۃ الاحقاف 26واں پارہ 16 نمبر آیت، 15 نمبر اور 16 نمبر آیت، اس کے اندر سے یہ دعا ضرور یاد کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قوم کا ذکر کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، میرے آقا مکہ سے طائف کے 10 دن وہاں رہے، دین کی دعوت دی، ایک بھی نہیں مانا۔ آپ بہت رنجیدہ ہو کر واپس لوٹے ہی تھے تو ان ظالموں نے ظلم کی انتہا شروع کر دی، آپ کو مارا، پیٹا، گالیاں دیں، پتھر مارے، ظلم کیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر آپ کو اٹھایا گیا، سامنے ایک باغ تھا، آپ وہاں جا کر ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھے، فرشتے آپ کے پاس آئے، پھر اس درخت، اس باغ کے مالک کو آپ پہ ترس آیا، اس نے اپنے غلام عداس کو ایک کھجور انگوروں کا گچھا دے کر بھیجا، آپ نے وہ کھایا، بندہ کوئی مسلمان نہیں ہوا، آپ بہت غمزدہ ہیں۔ صبح ہوئی، آپ نے نماز شروع کی، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے قرآن کی تلاوت کی۔ اللہ نے کہا انسان نہیں مانتے، نہ مانے، جنوں کا ایک پورا لشکر اللہ نے بھیج دیا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، ہم نے جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف بھیجا، یستمعون القرآن، وہ قرآن بڑے غور سے سنتے تھے۔ فلما حضروه، جب وہ وہاں پہنچے نا، قالوا انصتوا، ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش، آواز نہ ہے تمہاری۔ فلما قضی، جیسے ہی نماز ختم ہوئی، وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، ولوا الی قومہم منذرین، وہ اپنے علاقے کے اندر داعی بن گئے، لوگوں کو ڈرانے والے بن گئے، جنات کو سمجھانے والے بن گئے۔ قالوا یا قومنا، کہنے لگے اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے ایک ایسی کتاب دیکھی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، مصدقا لما بین یدی، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، یہدی الی الحق، سیدھا راستہ دکھاتی ہے، وَإِلَىٰ طَرِیقٍ مستقیم، حق اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کے پیغمبر پر ایمان لے آؤ، وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ، اس پر ایمان لاؤ، اس کی بات مانو، اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے دے گا۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ، جو اللہ کے داعی کی بات نہیں مانتا، اس پر ایمان نہیں لاتا، تو زمین میں پھر اللہ کے فیصلوں کو تم روک نہیں سکو گے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ لوگ بڑی واضح گمراہی میں چلے گئے۔ کچھ ایسے 10 دن حضور رہے تو وہ نہیں مانے، اور کچھ ایسے صرف نماز میں قرات سنی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ یہ تو نصیب کی بات ہے، قسمت کی بات ہے، یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے جو مان گیا، اور اللہ کا عذاب اور غضب ہے اس پر جو نہیں مان سکا، یہ اس کے اپنے گناہوں کی نوست ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے معاشرے کے حوالے سے بھی ایک بات کی اور کہا فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، قریب ہے کہ اگر اللہ تمہیں سرداری دے دے نا، چودراہٹ، پیسہ، دولت دے دے، تو تمہارے اندر 2 خرابیاں آئیں، ان تفسدوا فی الارض، تم زمین میں فساد شروع کر دو۔ پیسہ نا اور عہدہ اکثر خرابی کا باعث ہی ہوتا ہے۔ پیسہ بھی آئے، بندے کے تیور بدل جاتے، عہدہ آ جائے، تیور بدل جاتے۔ قریب ہے کہ اگر تمہیں سرداری مل جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور تم اپنے رشتہ داروں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اپنی رشتہ داری کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، قطع رحمی کرو گے۔
اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہی ہے جن پر اللہ نے لعنت بھیجی ہے۔ جو زمین میں فساد کرتا ہے اور رشتہ داری کو توڑتا ہے، ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، لعنتی ہے وہ شخص جو رشتہ داری کو توڑتا ہے۔ اور ہمارے یہاں تو اسپیشل کہا جاتا ہے، پتر میری گل سن لے، ساڈا یہاں مرن جین ختم ہے، میری گل یاد رکھی، میرے مرے دا منہ نہیں بہانا تو۔ ہم اسپیشل یہ سکھا کر جاتے ہیں، جب باپ اور چچا آپس میں لڑیں گے تو اولاد کیا کرے گی؟ اور جب آپ بیٹھ کر بچوں میں یہ باتیں کرو گے تو اگلی نسل برباد ہی ہوگی، اور کیا ہوگا؟ اگر تم فساد کرو گے اور رشتہ داری کے ٹکڑے ٹکڑے کرو گے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ لعنتی لوگ ہیں، فاصمہم، اللہ نے ان کو بہرا بنا دیا ہے، ان کو قرآن سنتا ہی نہیں ہے، حق سنتا ہی نہیں ہے، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ، اللہ نے ان کو اندھا بنا دیا ہے، ان کو حق نظر ہی نہیں آتا۔ پھر فرمایا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، یہ قرآن کو غور سے کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے؟ قرآن غور سے پڑھو، رشتہ داری کو جوڑو، زمین میں فساد نہ کرو، اور اگر تم نے نیک اعمال کر لیے تو پھر تمہیں جنت ملے گی۔ اور جنت کی کچھ صفات یہ ہیں، مثل الجنت التی وعد المتقون، جس جنت کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی ہوگا جس میں کبھی سمیل نہیں آئے، بدبو نہیں آئے، وانہار، کچھ نہریں ایسی ہوں گی، من لبن، جو دودھ کی ہوں گی، دودھ کی نہر جاری جنت میں، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ یہاں دودھ 2 دن کے بعد، اور گرمیوں میں تو 1 دن کے اندر ہی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ، اور کچھ نہریں ایسی ہوں، ایک نہیں کئی نہریں ایسی ہوں گی جو شراب کی ہوں گی، پینے والوں کو بڑی لذت آئے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفًّى، اور کچھ نہریں ایسی ہوں گی جو صاف شہد کی ہوں گی، مصفہ، صاف کیا ہوا شہد، شہد کی نہر جاری ہوگی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں قسمہ قسم کے اور ہر قسم کے پھل ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب نے ان کو بخشش عطا کر دی ہوگی۔ رب تعالیٰ یہ جنت کے منظر پیش کر کے نا، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں، شہد کی نہریں، ہر قسم کے پھل، رب کی بخشش، کمن ہوا خالد فی النار، کیا یہ اس کے برابر ہے جو جہنم میں رہنے والا ہے؟ نیک اور جہنمی برابر ہے کوئی؟ اور جہنمیوں کے بارے میں صرف ایک بات سنائی، اور وہ دل چیر دینے والی سنائی، وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، جنتیوں کو کیا ہے؟ پانی کی نہر، دودھ کی نہر، شراب کی نہر، شہد کی نہر، قسمہ قسم کے پھل، اور رب کی بخشش کے انعامات۔ اور جہنمی کیا ہے؟ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، ان کو کھولتا ہوا پانی، گرم پانی پلایا جائے گا۔ کتنا گرم، کتنا گرم پانی، کتنا گرم ہوگا؟ فرمایا تم اس کی گرمی کا اندازہ اس سے لگاؤ، فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، ایک ہوتا ہے قاطع، ایک ہوتا ہے قطع، عربی ہے، عربی میں بہت فصاحت اور گہرائی ہے۔ قاطع کا معنی کاٹنا، اور قطع کا معنی ٹکڑے 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 کر دینا، برے طریقے سے کاٹ دینا۔ وہ پانی پیئیں گے، اس قدر گرم ہوگا کہ جہاں سے گزرتا جائے گا سوراخ کرتا جائے گا، اور ان کی انتڑیوں سے سوراخ کر کے پیٹ کے راستے باہر آ جائے گا۔ کیا یہ جہنمی گرم پانی پینے والا اور وہ جنتی جو دودھ، شراب، شہد کی نہروں میں موجے کرنے والا برابر ہے؟
نہیں کبھی برابر نہیں۔ تو جب یہ برابر نہیں تو خدا را تم اس جنت کی تلاش کرو اور اس جہنم میں جانے والے اعمال سے بچ جاؤ۔ یہ زندگی 4 دن کی زندگی ہے، یہ دوستیاں 4 دن کی دوستیاں ہیں، یہ ساری موج مستیاں 4 دن کی موج مستیاں ہیں، بالآخر پھر انسان نے اس دنیا سے جانا ہے۔ اگر جوانی میں رب کو منا لیا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ نبیوں کی صفات ہیں، جوانی میں رب کی عبادت کرنا یہ انبیاء کا کام ہے، جوانی میں رب کو منانا یہ نیکوں کا کام ہے۔ جوانی سنبھال لو، میرا رب تمہاری آخرت کو سنوار دے گا۔ اور اگر اپنی موجیں مستی کرتے رہے، اس دنیا میں شراب نوشی کرتے رہے، شیشہ پیتے رہے، مرضی کے کام کرتے رہے، پھر یاد رکھنا وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، پھر گرم پانی ہوگا، دودھ شراب کی نہریں نہیں ہوگی۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ گرم اتنا ہوگا جو ان کی انتڑیوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے باہر آ جائیں۔ اللہ رب العزت نے آگے سورۃ الفتح اس کے آخر میں ایک آیت بہت عظیم ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس آیت میں حضور کی اور کوئی صفت بیان نہیں کی گئی، بس اتنا ہی کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے، یہ رسول اللہ کہہ دیا، یہ اتنا بڑا جملہ ہے کہ اس کے بعد کسی اور صفت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کہہ دیا تو ساری کائنات کی حسین صفات، اعلیٰ صفات ثابت کر دیں، کیونکہ جو رسول ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہوتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ تعارف کیا ہے؟ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب رسول کہہ دیا تو ساری اعلیٰ صفات اس میں پائی گئی اور ساری بری صفات سے وہ محفوظ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اور آگے والذین معہ، اور جو اس کے ساتھی ہیں، ساتھی ہیں کون؟ صحابہ۔ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے خلاف بڑے سخت شدید، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل۔ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے وہ رحم دل، کافروں کے خلاف سخت، اور ہم یہ طریق پڑھ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، لڑائیاں جنگیں، لڑائیاں جنگیں، قتال، لڑائیاں جنگیں، لڑائیاں جنگ، اور ہمارے دماغ میں یہ بیٹھا ہے صحابہ ہر وقت کی کر دے رہے سی۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ بعض لوگوں نے ساری زندگی کا ٹاپک ایک بنایا، بعض ہر وقت یہی صحابی نے عقیدہ، صحابی نے عقیدہ، صحابی نے صحابی نے، بعض اس کے علاوہ ان کو بات ہی کوئی نہیں۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کافروں کے خلاف سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل۔ کون؟ صحابہ۔ رب تعالیٰ نے فرمایا تراہم رکعا سجدا، تم ان کو دیکھو گے، جب بھی دیکھو گے کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں پڑے ہوئے، یہ ان کا ظاہر ہے۔ رکوع میں پڑے ہونا یہ ان کی ظاہری کیفیت، سر سجدے میں رکھ کے رب سے کلام کرنا یہ ان کی ظاہر کیفیت، باطن نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی کہے یہ تو دکھاوے کے سجدے ہیں، فرمایا سنو، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تمہیں ان کے دل کی کیفیت بتاتے ہیں، ان کے دلوں میں رکوع اور سجدے کا مقصد ایک اللہ کی رضا اور اس کے فضل کا تلاش کرنا ہے، ریاکاری نہیں ہے، دکھلاوا نہیں ہے، منافقت نہیں ہے۔ صحابہ کی صفات اس آیت میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئی، کفار کے خلاف سخت، آپس میں رحم دل، رکوع سجدہ کرنے والے، اور رکوع سجدے سے مقصود کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، ورضوانا، اور اللہ کی رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اور پھر کتنے رکوع سجدے کرتے ہیں؟ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی علامات ان کے چہروں میں ہیں سجدوں کے نشانات کی وجہ سے، لمبے لمبے سجدے کر کے ان کے ماتھوں پہ محراب بن چکے ہیں، تم دیکھ لینا ان کو۔ اور وہ محراب، وہ ماتھے کے اوپر نشانات کیوں ہیں؟
سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامات ان کے چہروں میں کیوں ہے؟ من اثر السجود، سجدوں کے نشانات ہیں، اتنے لمبے سجدے کرتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، تم کہتے ہو نا میرے آقا کی صفات قرآن میں ہے، میرے آقا کی صفات تورات میں، میرے آقا کی صفات انجیل میں، میرا رب کہتا ہے صحابہ کی صفات بھی میں نے ان کے پیدا ہونے سے پہلے تورات میں بیان کی تھی۔ اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ میرے ایک آخری نبی آئیں گے، ان کے ماننے والے ایسے عظیم الشان صحابہ ہوں گے۔ رب نے صحابہ کی پیدائش سے کئی سو سال پہلے بلکہ ہزاروں سال پہلے اللہ نے تورات میں ان کے تذکرے کیے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کی صفات کہاں ہیں؟ تورات میں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی یہ صفات انجیل میں ہے۔ تورات میں ان کے تذکرے، انجیل میں ان کے تذکرے، قرآن میں ان کے تذکرے، اور آج پھر بھی کوئی اسے برا کہے۔ پھر اس کے لیے ایک مثال ہے قرآن میں، کزرع، صحابہ ایک کھیتی کی طرح ہے، اخرج شطأہ، جس نے اپنی کونپلیں نکالی، چھوٹی چھوٹی پنیری اگی، فآزرہ، پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہوئی، فاستغلظ، اور اس کا تنا موٹا ہوا، فاستوى علی سوقہ، دیکھتے ہی دیکھتے وہ تناور درخت بن گیا۔ چھوٹی سی پنیری دیکھتے دیکھتے تناور درخت بنا۔ یعجب الزراع، اب کسان، کاشتکار، جس نے بیج ڈالا، جس کی پنیری اگی اور اس کے باغ لہلہانے لگے، وہ اسے دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، دیکھ کر اپنے باغات کو بڑا خوش ہوتا ہے، میری محنت کام آ گئی، میرا باغ کامیاب ہو گیا۔ لیغیظ بہم الکفار، اور ان کو دیکھ کر کافروں کو غصہ چڑھتا ہے، کچیچیاں چڑھتی ہیں ان کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے، اور اس مثال کو ذرا آپ صحابہ کے اوپر فٹ کر کے دیکھیں۔ میرے آقا نے پنیری بنائی، کوہ صفا پر گئے، آواز دی، ایک دو دو چار چار کر کے آتے گئے، مکے میں تھوڑے آئے ملے، حتیٰ کہ پھر آپ مدینے آئے اور وہ باغ تیار ہوتا رہا، حتیٰ کہ تناور درخت بن گیا۔ یعجب الزراع، کسان اپنے اس کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا کا آخری دن کیا تھا جب آپ اس دنیا سے گئے؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فجر کی نماز کے وقت آپ آ نہیں سکے، آپ میں ہمت نہیں کہ چل کر مسجد میں آ جائیں، دو آدمیوں کے سہارے سے بھی نہیں آ سکتے۔ ادھر امام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، امام مقتدی عمر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہ، اہل بیت بھی پیچھے۔ امام کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور نے اپنے گھر سے کھڑکی کے اندر سے پردہ پیچھے ہٹایا، صحابہ کا یہ منظر دیکھا تو آپ مسکرائے۔ یعجب الزراع، آپ ان کو دیکھ کر مسکرائے۔ قریب تھا کہ صحابہ نے جب حضور کا یہ مسکرانا اور پردے کا پیچھے ہٹنا دیکھا تو صحابہ کہتے قریب تھا ہم نمازیں توڑ دیتے اور حضور کے چہرے کو دیکھنا شروع کر دیتے۔ حضور آپ اس کیفیت کو دیکھ کر کیا ہوئے؟ مسکرائے۔ اور جو اس کیفیت کو دیکھ کر غصہ کرے، قرآن اسے کیا کہتا ہے؟ لیغیظ بہم تو پھر امام کون ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی۔ تو پھر پہلا خلیفہ کون ہوا؟ مصلی کا وارث حضور نے کس کو بنایا؟ اپنے مصلی پہ کس کو کھڑا کیا اور پیچھے کن کو کھڑا کیا؟ اول نمبر کس کو دیا؟ اور کسے دیکھ کر حضور مسکرائے کہ میں تمہیں ایسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں جب تمہارے اندر ابو بکر موجود ہے، امام اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ حضور کزرع، صحابہ کی مثال ایک کھیتی کی،
اخرج شطہ، جس نے اپنی کونپلیں نکالی، فآزرہ، مضبوط ہوئی، فاستغلظ، موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقی، اپنے تنے پر درخت پر بن گئی، یعجب الزراء، کسان کو بڑی خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافروں کو بڑی ناپسند ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرہ، اللہ نے ان کے ساتھ بخشش کا وعدہ کیا، واجرا عظیما، اور سارے صحابہ کو اجر عظیم یعنی جنت کا وعدہ کیا سب کے ساتھ۔ آگے سورۃ الحجرات ہے، یہ تو ایک پوری مکمل سورت ہی آداب زندگی پر مشتمل ہے۔ پہلی 2-3 آیات میں بڑے اختصار سے آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو۔ کہاں آگے نہ بڑھو؟ کھانے پینے میں؟ نہیں، کھانے میں تو حضور صحابہ کو آگے رکھتے ہیں، خود بعد میں کھاتے ہیں۔ وہ جابر رضی اللہ عنہ کے گھر سے 1400 صحابہ نے کھایا نا، تو پہلے کنہوں نے کھایا؟ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو جو حضور نے دودھ کا پیالہ دے کر مسجد میں بھیجا، تو پہلے کنہوں نے پیا؟ صحابہ نے پیا نا، بعد میں آپ نے پیا۔ کھانے پینے میں تو صحابہ آگے، چلنے میں حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے 2 بندے بھی نہیں چلتے تھے، جب بھی آپ چلتے آپ سب کو کہتے تم آگے چلو میں پیچھے چلوں گا، کیونکہ اگر میں آگے آگے چلوں میرے پیچھے پیچھے لوگ ہوں تو ایسے لگتا ہے جیسے تکبر کی بو آتی ہے، میں پیچھے چلوں گا تم آگے آگے چلو۔ کھانے پینے کی بات نہیں ہے، چلنے پھرنے کی بات نہیں ہے، یہاں شریعت کی بات ہے، دین کی بات ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جتنا دین، جتنی شریعت، جتنا مسئلہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے، رک جاؤ۔ جہاں وہ چلائیں وہاں چلو، جہاں روکیں وہاں رکو۔ اپنی طرف سے دین میں بدعات کو رواج نہیں دو، یہ بدعات کا رد ہے۔ ہمارے ہاں بہت ساری بدعات، اور پھر کہا گیا رہتا ہے لو جی قاری صاحب بھلا غلط ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں غلطی کیا ہے؟ چاہے وہ پیغمبر علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانا ہو اپنے اندازوں میں، اور چاہے وہ کسی کی وفات کے بعد 3واں 7واں 40واں، یہ سارے کام اللہ کی قسم، میرے سامنے قرآن باوضو میں قرآن کو اٹھا کر بھی یہ بات کہہ سکتا ہوں، اللہ کی قسم یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، یہ صرف ہمارے، یہ تو آپ نے اخبارات پر بھی پڑھا ہوگا، رسم کل، رسم چہلم۔ کیا رسم؟ اگر یہ سنت ہوتی تو رسم نہ ہوتی، اگر سنت ہوتی تو، اور اگر رسم ہے تو یہ رسمیں ہیں، یہ رسومات ہیں، شریعت نہیں ہے۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھو، جو وہ کرے وہ تم کرو، وہ جو نہ کرے تم نہ کرو۔ حضور کے گھر کے کتنی میتیں ہیں؟ 3 آپ کے بیٹے اس دنیا سے گئے، 3 آپ کی بیٹیاں آپ کی زندگی میں اس دنیا سے گئیں، 2 بیویاں آپ کی اس دنیا سے آپ کی زندگی میں گئیں، آپ کے چچا اس دنیا میں آپ کی زندگی میں گئے، اس کے باوجود آپ نے تو کسی کو اس کی وفات کے بعد یہ ساری رسمیں نہیں کی ہیں، اور ہم کر رہے ہیں۔ اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سننے والے جاننے والے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا۔ گفتگو کرتے ہو نا، خیال رکھنا، خیال، ادب کرنا، ادب، احترام کے دائرے میں رہنا، خبردار اگر تمہاری آواز پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کے سارے گناہ، ساری نیکیاں برباد، تمہاری زندگی کے سارے اعمال ضائع، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ دو تکلیفیں ہیں، ایک ہے اعمال کا ضائع ہونا، اور ایک ہے پتہ بھی نہ چلنا۔ بندے کا نقصان ہوا ہو نا،
اور اسے پتہ چل جائے تو اس سے بچنے کی، معافی مانگنے کی، رب کو منانے کی کوشش کر لیتا ہے، اور اعمال ضائع اور پتہ بھی نہیں چلا، اور یہ اپنی موج مستی میں لگا ہے شاید میں نے بڑی نیکیاں کی ہیں، اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ اس کی زندگی ساری برباد ہو گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں آنا چھوڑ گئے، 1 دن 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن۔ آپ نے صحابہ کو دیکھا، یار ثابت نہیں نظر آ رہا، ثابت کدھر ہے؟ پتہ کرتے، پتہ کیا گیا، یار ثابت تم مسجد نہیں آ رہا؟ بس جی کیا جانا ہے، بس میں نے نہیں جانا مسجد میں۔ کیوں؟ ادھر حضور ہیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ دنیا تو دیکھنے کے لیے تڑپتی ہے اور تم کہتے ہو میں نہیں جانا۔ نہیں یار، میری آواز نا قدرت کی جانب سے بلند ہے، میں نے اگر جا کر وہاں سلام کیا، بات کی، تو میری آواز حضور کی آواز سے کیا ہو جائے گی؟ بعض لوگوں کا لب و لہجہ، بعض لوگوں کی آواز قدرتاً بلند ہوتی، تو اگر میں وہاں گیا، حضور سے کلام کیا، میری آواز اونچی ہو گئی تو میں تو برباد ہو گیا، میں نے نہیں جانا۔ وہ صحابی آئے، حضور کو بتایا، حضور ثابت تو اس وجہ سے پریشان ہے۔ فرمایا اسے کہہ دے تو اہل جنت میں ہے، تو ان لوگوں میں شامل نہیں۔ یہاں اس آیت سے مراد یہ ہے جو جان بوجھ کر اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے بلند کرے گا، اللہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں برباد کر دیں گے۔ تیری تو اپنی اللہ کی عطا کی وجہ سے بلند ہے، یہاں آواز کا بلند کرنا جان بوجھ کر بلند کرنے کی بات ہے۔ آج حضور اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کا ایک معاملہ آج بھی ہے، اس کا ایک حصہ آج بھی ہے۔ وہ کیا؟ جب آپ کے سامنے حدیث پیش کی جائے کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے، آگے سے کہتا میں نہیں مانتا، میری عقل نہیں مانتی، میرا دل نہیں مانتا۔ ایک صحابی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک وتر پڑھتے تھے، اور وہ معاویہ رضی اللہ عنہ وہ بھی ساری زندگی ایک وتر پڑھتے تھے، اور وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک وتر پڑھتے تھے۔ تو اگر آگے سے کوئی بندہ کہ میرا دل نہیں مانتا، میں نہیں اسے مانتا، جب سے مجھے پتا چلا اس حدیث کو بیان کرنے والے میرے معاویہ، میں ایک پڑھنا ہی چھاڑ دیتا ہے۔ یہ کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث سے دشمنی ہے۔ اپنی آواز پیغمبر علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو، حضور کا حکم آ جائے، آپ کا عمل آ جائے، آپ کا آرڈر آ جائے، اس سے آگے تیری میں نہیں چلے گی۔ اگر میں رکھ لی، نیکیاں برباد ہو جائے گی۔ اور جو آواز اونچی نہیں کرتے، پست رکھتے، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو اپنی آوازوں کو حضور کے پاس پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ واجر عظیم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں صحیح بخاری میں لکھا ہے، وہ حضور کے پاس آ کر اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے کہ اکثر میرے آقا کو کہنا پڑتا، عمر ذرا اونچی بولو، کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ وہ عمر رضی اللہ عنہ کہ جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ بدل لے، وہ حضور کا کتنا احترام کرتے تھے، اتنی آہستہ بولتے ہیں کہ میرے آقا کو کہنا پڑتا ہے عمر ذرا دوبارہ بتاؤ کیا کہنا چاہ، صحیح بخاری میں۔ اور قرآن کی یہ آیت 3 نمبر آیت سورۃ الحجرات، جو لوگ اپنی آوازوں کو پیغمبر علیہ السلام کے ہاں پست رکھتے، یہ وہی ہیں جن کے دلوں کا امتحان اللہ نے لیا۔ پرائمری کا امتحان ہو نا تو میٹرک پاس لے سکتا ہے، میٹرک کا امتحان ہو ایم اے پاس لے سکتا ہے، ایم اے کا امتحان ہو ایم فل پاس لے لے گا، ایم فل کا امتحان ہو پی ایچ ڈی پاس لے لے گا، پی ایچ ڈی کا امتحان ہو بڑے بڑے پروفیسر آ کر لیں گے۔ جیسے جیسے امتحان بڑھا ویسے ویسے ممتحن بھی بڑا ہوتا جاتا ہے۔ اب امتحان رب نے لیا، یا رب تو نے کیوں لیا؟ فرمایا امتحان ایسا تھا، انسان جن فرشتے ساری مخلوقات مل کر وہ امتحان نہیں لے سکتی تھی۔ یا رب کیا امتحان؟
فرمایا امتحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا۔ یا رب دیا کس نے؟ فرمایا قلوبہم، ہم نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا۔ یا رب صحابہ امتحان دینے والے اور آپ امتحان لینے والے، یا رب کس چیز کا امتحان؟ دلوں کا۔ دل کا کیا چیک کیا؟ للتقویٰ، دل کے اندر کی کیفیت کو دیکھا۔ ڈاکٹر یہ تو بتائے گا دھڑکن تیز ہے یا کم ہے، وال کھلے ہیں یا بند ہیں، ڈاکٹر یہ تو بتائے گا پٹھے کمزور ہیں یا طاقتور ہیں، ڈاکٹر یہ تو بتائے گا ای سی جی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ایکو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، ڈاکٹر یہ تو بتا سکتا ہے۔ لیکن پوری دنیا، انسان، جن، فرشتے مل کے تیرے دل کی ایمانی کیفیت کو بتا سکتے؟ یا رب صحابہ نے امتحان دیا، اب ذرا تم بھی دیکھو میں بھی دیکھوں، ہم اپنے دل کا امتحان دے سکتے ہیں؟ کیا کیا کوڑ اس دل میں ہے، کیا کیا غلط سوچیں اس دل میں ہیں، کس کس کی محبت ہمارے دل میں ہے، کیا کیا غلط چیزیں ہمارے خواب و خیال میں ہیں، کیا ہم اپنا دل کھول کے رکھ سکتے ہیں؟ بہت مشکل ہے۔ اب غور کریں، صحابہ نے کہا یا رب امتحان لے لے، رب نے امتحان لیا، صحابہ نے دیا، دلوں کا تقویٰ چیک کیا۔ یا رب جب تو نے لے لیا امتحان تو رزلٹ کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ لہم مغفرہ، رزلٹ یہ ہے رب نے سارے معاف کر دیے، وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے ان کو اجر عظیم عطا کر دیا۔ اب یہاں امتحان ہو اور میں کھڑا ہو کر رزلٹ سناؤں، یہ پاس، یہ پاس، یہ پاس، یہ پاس، یہ فرسٹ، یہ سیکنڈ، یہ تھرڈ، ایک بندہ سامنے سے کھڑا ہو کہ سر جھوٹ نہ بولو، جس کو تم نے پاس کیا وہ بھی فیل، جن کو تم نے فرسٹ کہا وہ بھی فیل، جس کو تم نے سیکنڈ کہا وہ بھی فیل، جس کو تم نے تھرڈ کہا وہ بھی فیل۔ ساری دنیا مجھے دیکھنے کے بجائے اسے دیکھے گی، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اور جو اسے سچا سمجھتا ہے، جو اسے سچا سمجھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ سچا ہے تو میں جھوٹا ہوا نا۔ وہ کہنے کا مطلب یہ قاری صاحب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ خیانت کرتے ہیں، آپ غلط کہتے ہیں، آپ اس لائق نہیں ہیں کہ یہاں مصلی پہ کھڑا ہو کر آپ ایسی باتیں کریں، آپ کو یہ حق نہیں ہے کیونکہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایسا ہی ہوگا نا۔ اب سنیں، امتحان لیا رب نے، رزلٹ سنایا میرے اللہ نے، اور اگر کوئی بیٹھ کر گیا یہ تو پاس ہے ہی نہیں، اللہ کے پاس اور یہ کے پاس نہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ فرسٹ کے نہیں، وہ کہ سیکنڈ کے نہیں، وہ کہ تھرڈ کے نہیں، اس کا مطلب ہے تمہاری دشمنی صحابہ سے نہیں ہے، تمہاری دشمنی رب کے رزلٹ سے ہے۔ یہ تو اللہ کو چیلنج ہے، اللہ کو چیلنج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا امتحان لے کر ان کی بخشش کا اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنے عقائد کی اصلاح کرنے، اعمال کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔